مغربی تہذیب نے سب سے زیادہ جس چیز کو نقصان پہنچایا ہے وہ ہمارے خاندانی نظام کو نقصان پہنچایا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم خود یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ بیک ٹو بیسز۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی زندگی کو لے لیجیے، آپ کی اولاد بھی تھی اور آپ کی ازواج بھی تھی، اور کفار کی طرف سے جب حضور کے خاندان پر اعتراض ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اس کا جواب ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یہ خاندانی نظام کی اہمیت ہے۔ آج ہم فیملی سسٹم پر بات کرنے لگے ہیں، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مغربی تہذیب کی جہاں بہت سی برائیاں ہیں، جہاں بہت سی خرابیاں ہیں، وہیں مغربی تہذیب نے سب سے زیادہ جس چیز کو نقصان پہنچایا ہے وہ ہمارے خاندانی نظام کو نقصان پہنچایا ہے، ہماری اخلاقی نظام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ گو کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے، دیگر حوالوں سے وہ بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو معاشرتی اقدار ہیں اس میں وہ بالکل دنیا اس بات کی گواہ ہے، ان کے اپنے اس بات کو مانتے اور جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور وہ خود بیک ٹو بیسس کا نعرہ لگاتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم خود یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ بیک ٹو بیسس، ہمیں اپنی بنیاد کی طرف دوبارہ لوٹنا ہے۔ اور یہ کوئی محض اتفاق نہیں تھا کہ برطانوی سامراج نے جس دور میں پوری دنیا میں حکومت کی، یہ وہ دور تھا کہ جب برطانیہ کی جو خاندانی نظام تھا، برطانیہ کا جو فیملی سسٹم تھا، جو ان کی معاشرتی اقدار تھیں، وہ بالکل محفوظ تھیں اور بالکل درست تھیں، اور اس بات کا اقرار ان کے اپنے کرتے ہیں۔ تو جب ان کا خاندانی نظام اسٹرانگ تھا، ان کا جو ہے وہ اخلاقی نظام اسٹرانگ تھا، تو انہوں نے پوری دنیا پر جو ہے وہ حکمرانی کی، پوری دنیا کو لیڈ کیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہ بے حیائی سے بہت دور تھے، اور میں نے BBC کا خود ایک انٹرویو دیکھا تھا، اور ایک رپورٹر نے، بہت پرانا انٹرویو تھا 90s کا، ایک رپورٹر نے وہاں کی عورتوں سے جو ہے وہ سوالات پوچھے تھے جب نیا نیا فیشن آیا تھا کپڑے چھوٹے ہونے کا۔ تو رپورٹرز نے عورتوں سے پوچھا، برطانوی خواتین سے، انگریز خواتین سے، کہ کیا آپ اپنا یہ لباس چھوٹا کروانا چاہیں گی؟ کیا آپ یہ چاہیں گی کہ آپ کا لباس گھٹنوں تک آ جائے؟ کیا آپ یہ چاہیں گی کہ آپ کے لباس سے سلیوز غائب ہو جائیں؟ اس نے کئی عورتوں کو ایک ہی مجلس میں انٹرویو کیا، اور ان سب نے انکار کیا کہ ہم ایسا نہیں چاہیں گے، اور انہوں نے بڑا عجیب اور تشویش کا اظہار کیا کہ کیسے ممکن ہے۔ اگر آج بھی آپ 90s کے ڈرامے اٹھا کے دیکھ لیں اور اس میں آپ ان کا جو ہے وہ لباس دیکھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس قدر اپنی اقدار سے جڑے ہوئے تھے۔ اور آج جن چیزوں پر ہم تنقید کرتے ہیں، جن چیزوں کو ہم برا سمجھتے ہیں، جن چیزوں کو ہم فحاشی عریانی کی ڈیفینیشن کے تحت لاتے ہیں، کل تک برطانوی معاشرہ، انگریز بھی جو آج کے جدت پسند معاشرے کے جو ہے وہ علم بردار ہیں، کل تک وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اور اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ آفاقی ہیں، ابدی ہیں، دائمی ہیں، اور ایک عرصے بعد جب وہ اس پروسیس سے گزرے تو انہیں پھر خود اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، انہوں نے بیک ٹو بیسس کا نعرہ بلند کیا۔ ان کے جو مفکرین ہیں انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اسلام ہمارے لیے ایک ایسا ریلیجن ہے کہ جس پر اگر ہم عمل کریں تو ہم اپنی یہ معاشرتی اقدار کو دوبارہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو خاندانی نظام ہے، جو آج کا ہمارا اہم موضوع ہے، اس کی اگر ہم اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو قرآن پاک، احادیث مبارکہ میں اس کی اہمیت کئی ڈائمنشن سے ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک خاندان کا مضبوط ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ خاندان مل کر ہی معاشرے بناتے ہیں۔ اگر خاندانی سسٹم مضبوط نہ ہو، خاندان تباہ ہو جائے تو معاشرے خود بخود تباہ ہو جائیں گے، اور جس معاشرے کا خاندانی نظام مضبوط نہ ہو، وہ معاشرہ جب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا تو پھر وہ معاشرہ اپنی تہذیب بھی کھو دے گا، وہ معاشرہ اپنی شناخت بھی کھو دے گا۔ تو سب سے بنیادی بات جو ایک عام فہم انسان بھی سمجھ سکتا ہے، جو عقل کے معیار پہ بھی پوری اترتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک معاشرہ اگر اس کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو خاندانی نظام کو اسٹرانگ کرنا ہوگا۔ اور پھر قرآن پاک کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بات بڑی حیران کن ہے
کہ قرآن پاک میں عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ سے متعلق اتنی تفصیلات بیان نہیں کی گئی جتنی تفصیلات قرآن نے عائلی نظام، خاندانی نظام کو لے کر بیان کی ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ قرآن پاک میں ہمارے فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ 500 آیات ایسی ہیں جو احکام سے ریلیٹڈ ہیں، جو احکام سے متعلق ہیں، اور ان احکام کی جو 500 آیات ہے اس کا 1/3 جو ہے وہ خاندانی نظام، افراد کے حقوق، ان کی ذمہ داریاں، ان کی فرائض سے متعلق ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ خاندانی نظام اور خاندان میں رہنے والے افراد، ان کا اپنے حقوق کو ادا کرنا، اپنے فرائض کو ادا کرنا یہ کس قدر ضروری ہے۔ اور پھر آپ اگر قرآن دیکھیں تو قرآن پاک میں ہمیں جگہ جگہ انبیاء سے متعلق ملتا ہے کہ انبیاء کی آل کا ذکر ہے، انبیاء کی ازواج کا ذکر ہے، آل عمران کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ خاندان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ پھر اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ربی حبلی من الصالحین، کہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اگر ہم حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ بھی اپنا خاندان ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے ہمارے رب ہمیں ایک اچھی، پاکیزہ، طیب، ستھری، نیک اولاد عطا فرما۔ تو یہ انبیاء کرام کی نظروں میں خاندان کی اہمیت ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا نا کہ کچھ چیزیں انبیاء کی سنت ہیں اور ان میں سے ایک سنت نکاح ہے، اور نکاح یہ خاندان کی بنیاد ہے۔ تو قرآن اور انبیاء کرام کی یہ زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام کی نظر میں، اسلام کے نقطہ نگاہ سے خاندان کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ شروع فرمائی تو کفار مکہ نے کیا اعتراض کیا؟ کفار مکہ کہتے ہیں کہ آپ کی تو شادیاں ہیں، آپ کی تو ازواج ہیں، آپ کی تو اولاد ہیں، آپ تو ہمارے جیسے ہی ہیں، آپ نے تو بالکل ہماری جیسی ہی پریکٹسز رکھی ہوئی ہیں اور آپ نے اپنا پورا خاندان بنایا ہوا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، کہ ہم نے اس سے پہلے بھی، یعنی آپ سے پہلے بھی اے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے ازواج بھی بنائی اور انہیں اولاد بھی عطا فرمائی۔ تو انبیاء کرام کی زندگیاں وہ خاندانی نظام سے کٹ کر نہیں تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی زندگی کو لے لیجیے، آپ کی اولاد بھی تھی اور آپ کی ازواج بھی تھی، اور کفار کی طرف سے جب حضور کے خاندان پر اعتراض ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اس کا جواب ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یہ خاندانی نظام کی اہمیت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ خاندان نکاح سے بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا قرآن پاک میں ہمیں جو ہے وہ متعدد بار حکم ارشاد فرمایا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو 1، 2، 3، 4، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، تم میں سے وہ لوگ جو بغیر نکاح کے ہیں ان کا نکاح کرو، ان کے خاندان بناؤ۔ اور پھر مزید سنیں وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے جو غلام اور لونڈیاں ہیں، جو نیک اور پرہیزگار غلام اور لونڈیاں ہیں، ان کے بھی نکاح کرو، ان کے بھی خاندان بناؤ۔ یعنی اسلام خاندان بنانے پر، خاندانی نظام کو مستحکم کرنے پر، خاندانی نظام کی تشکیل پر کتنا زور دے رہا ہے کہ غلام اور لونڈیوں کے بھی نکاح کرنے کی اور ان کے بھی خاندان بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے، بلکہ حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب ایک صحابی نے یہ عہد کیا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، اپنی پوری زندگی عبادت میں گزاروں گا تاکہ مجھے خاندان نہیں بنانا پڑے، گھر پہ میرا ٹائم نہ لگے، جو گھر پہ میرا ٹائم لگتا ہے، جو زوجہ کو ٹائم دینا ہے، جو بچوں کو ٹائم دینا ہے، وہ میرا عبادت میں وقت میرا گزرے۔ جب انہوں نے یہ عہد کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے،
ہر خطبہ نکاح میں ہم اسے سنتے ہیں کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے منہ پھیرے گا، یہ نکاح کرنا، یہ خاندان بنانا، یہ میری سنت ہے، خاندانی نظام کو تشکیل دینا، خاندانی نظام کو ڈیولپ کرنا، یہ میری سنت ہے، اور اگر تم اس سے اعراض کرتے ہو تو تم گویا میرے راستے سے اعراض کرتے ہو۔ کیا میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا؟ حضور نے فرمایا میں تم سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میرے بھی ازواج ہیں، تو تم بھی کیا کرو؟ نکاح کرو۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین شخص کون ہے؟ جو اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص خاندان قائم کرے، خاندان کو مضبوط کرے، خیرکم خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہترین ہے، جو اپنے خاندان کو مضبوط کرے وہ بہترین آدمی ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ پھر ہم مزید دیکھیں تو اسلام میں طلاق کا بھی ایک کانسیپٹ ہے، اور طلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز رکھا ہے، لیکن دوسری طرف کیا؟ یہ جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام خاندان کو جوڑنے پر کتنا زور دیتا ہے، کہ ٹھیک ہے ایک راستہ رکھا ہے تاکہ اگر کہیں جو ہے وہ معاملات نہ بنے تو جدائی کا راستہ رکھا ہے، لیکن اسے بھی ناپسندیدہ قرار دیا ہے تاکہ حتی الامکان کوشش کیا ہو کہ خاندان مضبوط رہیں، خاندان جڑے رہیں۔ پھر مزید آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، کہ وہ رب جس نے انسان کو پانی سے تخلیق فرمایا، اور پھر فرمایا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور اس کے لیے نسبی رشتہ دار بھی رکھے اور سسرالی رشتہ دار بھی رکھے۔ یعنی آپ اسلام کے خاندان کو دیکھنے کا پرسپیکٹو دیکھیے کہ کتنا بڑا ہے، کہ جہاں نسبی رشتوں کا ذکر ہے بالکل اس کے مقابلے میں سسرالی رشتوں کا ذکر ہے۔ یعنی اسلام کا خاندان کو جو دیکھنے کا پرسپیکٹو ہے کتنا بڑا ہے۔ اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ تمہاری زوجہ یا تمہارے بچے ہی تمہارا خاندان ہے، نہیں، بلکہ نسبی بھی اور سسرالی بھی۔ تو یوں اسلام جوڑتا ہے۔ تو یہ اجتماعیت کی طرف ایک پیغام ہے، خاندان کو مستحکم کرنے کا، معاشرے کو مستحکم کرنے کا، اور مل کر رہنے کی طرف جو ہے یہ قرآن پاک کا ہمیں پیغام ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بات یہاں بھی نہیں رکتی۔ میں نے یہاں پر ذکر کیا کہ اسلام نے نسبی رشتے بیان کیے اور سسرالی رشتے بیان کیے، دونوں کو برابر کے ساتھ بیان کیا۔ اسلام نے انسان کے خاندان کو کتنا بڑا کر دیا، نسبی رشتے بھی جوڑے، سسرالی رشتے بھی جوڑے۔ لیکن بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں تخلیق فرمایا ایک آدمی ایک عورت سے، لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، لیکن تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے۔ تو اسلام نے انسان کی شناخت کا جو ذریعہ، جو پیمانہ مقرر کیا، وہ اس کا قبیلہ مقرر کیا۔ تو آپ دیکھیں اسلام نے انسان کے خاندان کو کتنا بڑا کر دیا، نسبی رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، اور پھر پورا قبیلہ، پورے قبیلے سے اس کو جوڑ دیا کہ انسان کی جو شناخت ہے، ذاتی تشخص تو ہے، ذاتی شناخت تو ہے، لیکن اس کی حقیقی شناخت کیا ہے؟ اس کے اپنے لوگوں سے مل کر جو بنے گی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو یہ قرآن خاندانی نظام کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے۔ اور پھر بات یہاں بھی نہیں رکتی، نسبی رشتوں کے ساتھ سسرالی رشتوں کو جوڑا، پھر ایک قدم آگے بڑھا کر انسان کا رشتہ پورے قبیلے سے جوڑا، اور پھر آپ دیکھیں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یعنی تمام کلمہ گو لوگوں کو آپس میں بھائی کے رشتے میں پڑو دیا۔ تو یہ معاشرت ایسے قائم ہوتی ہے، یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے، ایسے مستحکم ہوتا ہے خاندان کہ رشتہ دار، نسبی، سسرالی، پھر قبیلہ، اور پھر ہر ایک آپ کا بھائی۔ تو یہ اجتماعیت کی طرف اسلام نے جو ہے وہ ہمیں جڑ کر رہنے کا حکم دیا ہے۔ ان کی طرح، مغربی تہذیب کی طرح، ویسٹ کی طرح، جو انہوں نے اپنے لوگوں کو پیغام دیا کہ الگ الگ رہ کر، اپنی انفرادی حیثیت میں رہ کر، ماں باپ بڑے ہو جائیں تو انہیں چھوڑ کر، نہیں، اسلام یہ درس نہیں دیتا۔ اسلام تو کیا، مل جل کر جو ہے وہ رہنے کا ہمیں درس دے رہا ہے۔ اور پھر یہ تمام آیات، یہ تمام احادیث
ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک اچھا معاشرہ کیا ہوتا ہے اور ایک اچھا خاندان کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، اور ایک اچھا خاندان، ایک مضبوط خاندان اور خاندانی نظام کی اہمیت کیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نا، مدینہ منورہ کی طرف جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں کو آپس میں رشتہ مواخات میں جوڑ دیا۔ وہ بھی رشتہ داری ہوئی نا، ایک طریقے سے وہ بھی رشتہ داری ہوئی، ان کی بھی ایک فیملی بنا دی، ہر ایک کے ساتھ ایک بھائی لگا دیا۔ تو یہ لوگوں کو جوڑنے کا ایک طریقہ ہے کہ ان کو آپس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ تو یہ اسلام کی نظر میں خاندانی نظام کی اہمیت ہے کہ اسلام انہیں نسبی رشتوں سے جوڑ رہا ہے، سسرالی رشتوں سے جوڑ رہا ہے، قبیلوں سے جوڑ رہا ہے، پھر اپنے کلمہ گو مسلمان بھائیوں تک سے جوڑ رہا ہے۔ لیکن اسلام میں جو خاندان کی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ میاں بیوی، زوجین، نکاح، یہ اسلام میں کیا ہے؟ خاندان کی بنیاد ہے۔ اگر ہم اسلامی تہذیب کے اداروں کی بات کریں تو اسلامی تہذیب کے 5 بڑے ادارے لکھے گئے ہیں۔ ایک ہے مسجد، ایک ہے مدرسہ، ایک ہے بازار، ایک ہے بیت المال اور ایک ہے خاندان۔ مسجد، مدرسہ، بازار، بیت المال اور خاندان، اور اس میں سے خاندان سب سے اہم ہے، کیونکہ خاندان مضبوط ہوگا، خاندان ٹھیک ہوگا، تبھی تو مسجد اور مدرسہ آباد ہو سکیں گے۔ خاندان مستحکم ہوگا، خاندان ٹھیک ہوگا، تبھی تو ان خاندانوں پر اسلامی ریاست قائم ہو سکے گی، اور پھر تبھی تو بیت المال کا نظام اور دیگر معاملات چل سکیں گے۔ تو یہ اسلام کی نظر میں جو ہے وہ خاندانی نظام کی اہمیت ہے کہ خاندانی نظام مضبوط کتنا ہونا چاہیے، کتنا مستحکم ہونا چاہیے۔ تو یہ ہم نے اہمیت تو سن لی، لیکن اب ایک اور سوال یہ ہے کہ خاندانی نظام کو مضبوط کیسے کیا جائے؟ یعنی اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر ہم تعلیمات کو دیکھیں تو خاندانی نظام کیسے مضبوط ہوگا؟ اب ہم ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ میں اس حوالے سے آپ کے سامنے صرف 5 باتیں بیان کروں گا کہ خاندانی نظام کیسے مضبوط ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس میں، کیونکہ خاندان قائم ہی میاں بیوی سے ہوتا ہے، تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز مضبوط خاندان کے لیے یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں اچھا تعلق قائم ہو، میاں بیوی کا آپس میں محبت اور مودت کا رشتہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا کہ ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ تمہاری زوجہ تم سے بنائی گئی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے تمہارے درمیان کیا رکھی؟ مودت اور محبت رکھی، رحمت رکھی۔ تو خاندان کیسے مضبوط ہوگا؟ جب زوجین کا آپس میں اچھا تعلق ہوگا، محبت کا تعلق ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حضرت حوا کو تخلیق فرمایا، کس لیے؟ تاکہ وحشت دور ہو، انسیت ہو، محبت ہو۔ تو خاندان مضبوط تبھی ڈیولپ ہوگا کہ جب کیا ہوگا؟ میاں اور بیوی کے درمیان آپس میں محبت کا رشتہ قائم ہوگا۔ اور پھر دوسری بات، میاں بیوی کا آپس میں محبت کا رشتہ قائم ہونا، اور دوسری اہم چیز ہے کہ میاں بیوی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کا اہتمام کریں، کیونکہ اچھی تربیت ہوگی تو اچھا خاندان ہوگا، مضبوط خاندان ہوگا، اور آگے پھر اچھی نسل پروان چڑھ سکے گی۔ اور پھر آپ دیکھیں احادیث مبارکہ میں ہمیں اس کی کتنی ترغیب دی گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ باپ کے لیے بہترین صدقہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ اور پھر اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو یعنی یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ماں باپ کی تربیت کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے بچے کی ڈیولپمنٹ میں۔ اگر تربیت اچھی نہ ہوئی تو بچہ بے دین بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوسری اہم بات خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے؟ کہ ماں باپ کا بچوں کی اچھی طرح تربیت کرنا، ماں باپ کا اچھا آپس میں تعلق ہونا، پہلی چیز اچھا ان کا محبت کا رشتہ ہونا، اور دوسری چیز ان کا اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ اور پھر آپ خود دیکھیں کہ اگر ماں باپ کا آپس میں اچھا تعلق نہیں ہوگا تو بچے کیا سبق لیں گے؟ کیا وہ بچوں کی تربیت کر سکیں گے؟ اگر ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہوں، ان کا آپس میں ہی اچھا کنیکشن نہ ہو، تو بچے تو پھر انہیں آئیڈیلائز کریں گے ہی نہیں، اور جب بچے انہیں آئیڈیلائز نہیں کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کا آئیڈیل کوئی اور بنے گا اور ان کے بھٹکنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ تو پہلی چیز محبت اور مودت کا رشتہ میاں بیوی کے درمیان، اور سیکنڈ کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت پر فوکس کریں۔ تیسری اہم چیز جو خاندان کو مضبوط بنائے گی
اس کا تعلق بھی دوسری بات سے ہے، اور وہ یہ کہ ماں باپ بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ تو پھر تیسری چیز کیا ہے؟ وہ پھر ماں باپ کے لیے نہیں، وہ پھر اولاد کے اوپر آ جائے گی، اور وہ کیا کہ اولاد اپنے والدین کا ادب کرے، اولاد اپنے والدین کی تعظیم کرے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرے۔ یہ خاندانی نظام کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آج اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں پوچھے گی، اولڈ ایج ہوم میں داخل کروا دے گی، ان کی خدمت نہیں کرے گی، تو کل کیا ان کی اولاد یہ کرے گی؟ نہیں کرے گی، اور پھر کیا ہو جائے گا؟ بریک آ جائے گا، خاندان ٹوٹ جائے گا، خاندانی نظام مستحکم اور مضبوط نہیں ہو سکے گا۔ تو ضروری ہے نوجوانوں کو یہ سمجھنا، اولاد کو یہ سمجھنا کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی تعظیم کریں، شادی کے بعد بھی ان کے حقوق میں جو ہے وہ غفلت نہ برتے ان کے حقوق سے۔ تو یہ تیسری بات تھی کہ والدین کے حقوق اولاد جو ہے وہ اچھی طرح ادا کریں۔ اور پھر یہ تو ایسی بات ہے جو قرآن نے جگہ جگہ بیان فرمائی، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ وبالوالدین احسانا ان اشکر لی ولی والدیک، اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ تو والدین کے حقوق ادا کرنا یہ خاندانی نظام کے استحکام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ چوتھی اہم بات وہ یہ کہ صلہ رحمی کی جائے رشتہ داروں کے ساتھ۔ دیکھیں خاندان کیسے بنتا ہے؟ ماں باپ سے، ماں باپ کی بات ہو گئی، پھر ان کی اولاد، اولاد کی بات ہو گئی، اولاد کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اب وہ جو بچہ ہے والدین کا، اس کے بھائی بہن بھی تو ہیں نا، وہ بہت سارے بچے ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، پھر بھائی بہن سے ہی رشتے بنتے ہیں، پھپھی، خالہ، ماموں، چاچا، یہ سب رشتے بھائی بہن سے ہی جو ہے نا وہ بنتے ہیں نا، نکلتے ہیں نا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا ہمیں حکم دیا گیا۔ حدیث پاک میں جو رشتے منقطع کرتے ہیں، جو رشتے توڑتے ہیں، ان کے لیے کیسی وعیدیں ہیں یہ سب آپ جانتے ہیں۔ تو خاندان کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کے بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ، اور پھر دیگر جو خاندان کے جو لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ساتھ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کا جو پرسپیکٹو ہے وہ تو کتنا بڑا ہے، نسبی، سسرالی، اور پھر قبیلے تک کو اسلام جو ہے وہ شناخت کا ذریعہ بتاتا ہے۔ تو بہرحال صلہ رحمی یہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ جو خاندان کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور پانچویں چیز جو بہت زیادہ اہم ہے اور وہ ہے دعا کی جائے۔ اچھا اب دعا کیا کی جائے؟ وہ میں نے 3 اسٹیپس میں اس کو نکالا ہے۔ پہلی دعا یہ کہ ماں باپ کے لیے دعا کی جائے۔ ماں باپ کے لیے کیا دعا کی جائے؟ جو قرآن نے بیان کی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے ہمارے رب ہمارے والدین پر رحم فرما۔ ایک شخص جو اپنے والدین کے لیے ڈیلی دعا کرے، کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ اپنے والدین کے حقوق نہ ادا کرے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے؟ تو جب یہ دعا کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر وہ جذبہ بھی عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کی طرف، ان کی تعظیم کی طرف، ان کے حقوق کی ادائیگی کی طرف بھی جائے گا۔ تو دعا میں پہلی چیز کیا ہے؟ ماں باپ کے لیے دعا۔ دوسری دعا اور وہ ہے اولاد اور زوجہ کے لیے دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے دعا کا تو خود ارشاد فرمایا نا، وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْہُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کل سے حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر دوسری دعا کیا ہے؟ زوجہ کے لیے اور اولاد کے لیے دعا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا جب سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی نا، تو اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا ڈسکس کی کہ نیک بندے، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہماری زوجہ کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ تو ایک دعا ہو گئی ماں باپ کے لیے، ایک دعا ہو گئی زوجہ کے لیے، اولاد کے لیے۔ تو دیکھیں آپ بندہ کیسے تینوں سے کنیکٹ ہو گیا۔ اور پھر اگلی دعا سنیں، وہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے ہمارے رب ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا اور ہماری اولاد کو۔
اور پھر آگے کیا فرمایا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے ہمارے رب مجھے بخش، ربنا اغفر لی ولوالدی میرے ماں باپ کو بخش، وللمؤمنین اور تمام مسلمانوں کو بخش۔ تو اب آپ دیکھیں کیسا دائرہ پورا ہو گیا، ماں باپ کے لیے دعا، زوجہ اولاد کے لیے دعا، اور پھر اب پوری امت مسلمہ کے لیے دعا۔ اور یہ جو آخری دعا ہے اس میں ایک اور نقطہ، وہ آخری دعا کیا ہے؟ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مغفرت فرما۔ مغفرت کی دعا ویسے دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، زندہ رہتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی بندے کو زیادہ ضرورت تب ہوتی ہے جب اس کا انتقال ہو جائے۔ تو یوں اسلام نے بندے کو اس کے خاندان سے اس کی موت کے بعد بھی جوڑے رکھا ہے۔ اسلام نے یہ حکم دیا ہے، اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جو بندے کے مرتے ہی جو ہے وہ اس کو چھوڑنے کا حکم دے۔ تو زندوں کے بھی حقوق ہیں اور اسلام میں مردوں کے بھی حقوق ہیں، اور یہ آخری آیت ہمیں یہ بیان کر رہی ہے۔ تو آج لوگ زندہ جیتے جی نہیں پوچھتے، لیکن اسلام تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ گویا ہم مرنے کے بعد بھی اپنے مردوں کو، اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں۔ تو یہ وہ 5 بنیادی چیزیں ہیں کہ والدین میاں بیوی آپس میں محبت اور مودت کا رشتہ قائم رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی اچھی تربیت کریں، بچے والدین کے حقوق ادا کریں، اور پھر صلہ رحمی اور قطع رحمی سے بچیں، قطع تعلقی سے بچیں، صلہ رحمی کریں رشتہ داروں کے ساتھ، اس میں سلوک کریں، اور 5ویں چیز ہے کہ دعا کریں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خاندانی نظام کے استحکام میں، خاندانی نظام کو مضبوط کرنے میں ہمیں مدد دے گی۔ ہم اگر آج مغرب کو دیکھیں تو اسلام نے بیسکلی، میں نے جیسے عرض کیا کہ خاندان کی بنیاد ہے نکاح، شادی۔ مغرب نے اس نکاح پر ہی کوئسچن مارک لگا دیا ہے۔ مغرب نے اس نکاح کو ایک مذہبی، ہمارے یہاں یہ ایک مذہبی فریضہ ہے، ایک شرعی تقاضا ہے نکاح کرنا، خواہش کی بھی تکمیل ہے لیکن شرعی تقاضا ہے، مذہبی جو ہے نا یہ تقاضا ہے۔ لیکن مغرب نے کیا کیا؟ مغرب نے اسے ایک صرف جو ہے وہ کانٹریکٹ بنا دیا، کہ جس طرح آپس میں تجارت کرنے والے ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں، جس طرح آپس میں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں کانٹریکٹ کرتے ہیں، اس طرح مغرب نے اسے صرف حیثیت ایک سوشل کانٹریکٹ کی دے دی۔ ٹھیک ہے، جب تک چاہا چلا، جب سمجھ نہیں آیا کیا کر دیا؟ ٹاٹا بائے بائے کر دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں وہاں پھر انجام کیا ہوا کہ فحاشی عام ہوئی، زنا عام ہوا، لوگ ایک دوسرے کا برڈن نہیں اٹھانا چاہتے۔ مغرب کا وہ یہی ہے نا، وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے بارے میں سوچتے ہیں، صرف اپنے بارے میں۔ اگر آپ نے پچھلے دنوں وہ ایک ویڈیو دیکھی ہو بہت مشہور یوٹیوبر کی، تو اس نے بھی یہ نا ہیڈنگ کیپشن لگایا کہ ہمارا بریک اپ ہو گیا، اور اس میں بریک اپ کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو ہے نا ان کا وہ بریک اپ بھی بخیر نکاح والا بریک اپ نہیں تھا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا ہی بریک اپ تھا، لیکن اس کی بھی جو ریزن تھا، اس کی بھی جو وجہ تھی وہ کیا تھی کہ جی وہ اپنی کمپنی کو ٹائم دے رہا تھا، اس کو ٹائم نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، کیریئر کے بارے میں سوچتے ہیں، پیسہ کمانے کے بارے میں سوچتے ہیں، خواہشات کے بارے میں سوچتے ہیں، جبکہ اسلام نے ہمیں ایک لائن دی ہے، ایک لائن آف ایکشن دیا ہے کہ اپنے بارے میں سوچنا ہے، گھر والوں کے بارے میں سوچنا ہے، پیسہ بھی کمانا ہے، اللہ کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں۔ تو وہاں یہ معاملہ نہیں ہے، وہاں لوگوں نے کہا کہ کون برڈن اٹھائے شادی کا، کون بچے پالے، کون بیوی کی خدمت کرے، یہ انہوں نے پھر کیا کیا؟ وہ زنا کی طرف بڑھ گئے۔ اور پھر کیا ہے آج مغربی معاشروں کا حال کہ 15% وہاں لوگ جو ہے وہ صرف شادی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ صرف زنا پر گزارا ہے، اپنے باپ کا نہیں پتہ ہوتا۔ جبکہ اسلام کیا ہمیں حکم دے رہا ہے؟ اب ذرا کمپیریزن دیکھیں، کمپیریزن آپ دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اپنا نام اچھا رکھو، کیونکہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے والد کے نام سے پکارا جائے گا۔ اسلام کی تعلیم دیکھیں، اپنا نام اچھا رکھو کیونکہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے والد کے نام سے پکارا جائے گا، جبکہ دوسری طرف والد کا نام تو دور، والد کا ہی عطا پتہ نہیں۔